کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یاد رکھیں۔ مطلب ہر چیز جو زندہ ہے وہ کبھی نہ کبھی مریں گی، یاد رکھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ جس کو نصیب ہو موت کے وقت، وہ اچھی موت ہے۔ جس شخص کی موت سے پہلے اس کے پیشانی پر پسینہ آتا ہے، یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے۔ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات جو انسان مرے، یہ بھی حسن خاتمے کی علامت ہے۔ اللہ کی راہ میں قتل ہونا یہ اچھی موت کی علامت ہے، کیونکہ مرتے ہی انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ طاعون کی بیماری سے مرنے والا ہر مسلمان شہید ہے۔ پیٹ کی بیماری سے مرنے والا بھی یاد رکھیے یہ اچھی موت کی علامت ہے، اور وہ شخص بھی شہید ہوتا ہے۔ ڈوب کر مرنے والا بھی شہید، اور عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا بھی شہید۔ اور شہید اگر کہا گیا مطلب اچھی موت ہے، اچھی موت ہے مطلب یہ اچھی موت کی علامت۔ چائلڈ برتھ کے اندر کسی خاتون کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بھی شہید ہے، اور یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے۔ جو سل بیماری کے اندر مرنے والا یہ بھی شہید ہے، اور چونکہ شہید کے لفظ ہے مطلب اچھی موت کی علامت ہے۔ کوئی چور یا ڈاکو آپ کا مال لوٹ رہا ہے اور آپ اس کو بچانے کے لیے لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں تو آپ شہید ہوتے ہیں، مطلب یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ جل کر کوئی مر جائے تو یہ شہید ہے، اور یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے۔ ظالم حکمراں کے سامنے کلمہ حق بولنے کی وجہ سے اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو وہ بھی شہید، اور یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ اس لیے کہ عموماً ہمارے سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے عجیب و غریب قسم کے توہم پائے جاتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو اچھا اور کسی بھی چیز کو برا بتا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور اس کا فطری طور سے وزن زیادہ ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا جنازہ جب جائیں گا تو وہ وزنی ہی ہوں گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو جنازہ وزنی ہے تو بولے گناہ گار تھا۔ یہ علامت کہاں سے آپ کو ملے کہ یہ جنازہ وزنی ہے تو گناہ گار؟ تو اس قسم کی عجیب و غریب بات ہے۔ خبر کھودنے گئے تو بولے وہ خبر آسانی سے نہیں کھودی، نتیجتاً ہی اس نے خاتمہ نہیں تھا، اچھی موت کی علامت نہیں تھی۔ اب اگر آپ پتھر کے اندر خبر کھودیں گے تو کھودنے میں تو ٹائم لگے گا، ایک دم نیچرل بات ہے، اس میں اچھی اور بری کا کیا معاملہ ہوا؟ تو لوگوں نے عجیب و غریب چیزوں کو اچھی اور بری موت کی علامتیں بنا دیا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا انتقال اور بارش ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو آسمان بھی اس کے لیے رو رہا ہے۔ سبحان اللہ، بارش کا ہونا، ہواؤں کا چلنا، اسی طرح سورج کا گرہن ہونا، چاند کا گرہن ہونا، یا کسی سیارے کا آنا اور جانا، کسی ستارے کا دنیا کے جو ہے ہمارے کہتے ہیں انوائرمنٹ سے گزرنا، یہ کسی کی اچھی بری موت پیدائش سے اس کا کچھ لینا دینا ہی نہیں، یہ نیچرل اکرنسز جس کو بولتے ہیں، یہ قدرتی چیزیں جو ہوتی رہتی ہے، یاد رکھیں۔ تو اس کا کسی کے پیدائش اور موت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہم لوگوں نے عجیب و غریب چیزوں کو علامتیں بنا دیا ایک اچھی موت کے لیے، یا اس نے خاتمے کی دلیل اس کو بنا لیتے ہیں۔ بہت سارے سوالات بھی آئے تھے کہ اس نے خاتمے کی کیا دلیل ہوں گی، اس نے خاتمے کی کیا علامتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک لیکچر بنا دیتے ہیں کہ اس نے خاتمہ کیا ہے، اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، دین اور شریعت میں کیا معاملہ ہے، وہ ہم دیکھیں گے۔ یہ بات بالکل طے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 185 میں بیان کی بتا دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یاد رکھیں۔ مطلب ہر چیز جو زندہ ہے وہ کبھی نہ کبھی مریں گی، یاد رکھیں۔ ہر سول جو ہے اس کو ڈیتھ جس کو کہتے ہیں، اس کا مزہ اس کا ٹیسٹ لینا ہی، یاد رکھیں۔ تو ہر کسی کو مرنا یاد رکھیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ایسی مخلوقات بھی پیدا کی جن کے تعلق سے عمومی طور سے لوگ نہیں جانتے، لیکن دنیا میں ایسی مخلوقات ہے جن کو ایک طرح سے موت نہیں آتی طبعی طور سے، وہ بوڑھے ہوتے ہیں اور پھر جوان ہو جاتے ہیں، اور بوڑھے ہوتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں۔ سمندر کے اندر کچھ ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو ایک عمر کو پہنچتے ہیں پھر جوان ہو جاتے ہیں، پھر ایک عمر کو پہنچتے ہیں پھر جوان ہو جاتے ہیں، دوسری مچھلی کھا لیتی ہے پر جاتے ہیں، لیکن تو مطلب طبعی طور سے ان کی موت رجسٹرڈ نہیں ہوئی کبھی کہ خود سے مرتے ہیں، مطلب زندہ ہی رہتے ہیں بس، لیکن ان کی بھی موت ہے ایک نہ ایک دن۔ تو ہر نفس چاہے جتنا جئیں گے اس کے بعد اس کو موت ہے ہی، یاد رکھیے، اس کو ڈیتھ ہے ہی، یاد رکھیے۔ لہٰذا اچھی موت کی کیا علامتیں ہوں گی، ان علامتوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ٹاپک کی طرف بڑھوں، عنوان کی طرف بڑھوں، یہ بات کی وضاحت کر دوں کہ آج اچھی موت کی جو ہے 25 علامتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 25 ایسی موتیں یا اس حالت میں انسان کی موت ہو تو یہ اچھی موت کی علامتیں اس کو ہم کہیں گے۔ تو 25 ایسی باتیں رکھوں گا، لیکن سنت میں اس سے زیادہ باتیں آتی، یاد رکھیں، کیونکہ وقت نہیں تھا کہ میں ان ساری باتوں کو رکھوں آپ کے سامنے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو 25 باتیں میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی احادیث موجود ہے جس کے اندر اور بھی کچھ حسن خاتمے کی باتیں آتی ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ایک جیسی تھی تو میں نے اس کو سوچا کہ اسکپ کر دوں۔ تو 25 علامتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری بات یاد رکھیں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، جو باتیں میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ اچھی موت کی علامتیں ہیں، یہ خود بخود ہو جائیں گی، آپ کو کرنا نہیں ہے اس کو۔ مطلب یہ نہیں کہ علامتیں جب میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آئیں گی کہ دب کر مرنے والا بھی جو ایک اچھی موت کی علامت ہے، تو آپ بولیں گے اب میں دعا کروں اللہ سے دب کے مروں کہیں آ کر، یا میں اگر دب گیا تو میں کسی کو بولوں نکالو مت، اس لیے اچھی موت کی علامت میں سے کہ دب کے مرنا تو میں مرنے دو مجھے، نہیں، یہ بات بھی نہیں۔ جب میں علامتوں کی بات کروں گا یاد رکھیے وہ اکرنسز سے وہ ہو جائیں گی تو اچھی موت کی علامت ہوں گی۔ اپنے آپ کو فٹ کرنے کی انسان اس میں کوشش نہ کرے کہ میں جا کے کچھ تو بھی کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے،
میں جا کے خاموخواہ پانی میں کود جاتا ہوں، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے ڈوب کے مرنے والا بھی شہید ہوتا ہے، تو میں ڈوب کے مر جاؤں گا، لیکن وہ خودکشی میں آئے گا، ڈوب کے مرنے میں نہیں آئے گا۔ وہ تو جو ڈوب گیا کسی وجہ سے، اس کا ارادہ نہیں تھا ڈوبنے کا، وہ تیرنا آتا نہیں تھا، پھر بھی کھڑا تھا، کہیں سے کسی نے دھکا دے دیا، پانی کی جہاز میں سفر کرتا، جہاز ڈوب گیا، یہ ہو سکتا ہے، تو یہ نہیں۔ تیسری چیز، اگر ایسی کسی حالت میں آپ چلے جائیں جو میں باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور وہ اچھی موت کی علامت کہی جا رہی ہے، تو آپ یہ کوشش کو کبھی نہ چھوڑے کہ اس حالت کو دفاع کرے، کہ اس کو میں ہٹاؤں۔ مطلب اسلام اس سے نہیں روکتا آپ کو، جیسا مثال کے طور پر ڈوب کے مرنے والے کو شہید کہا گیا، لیکن ڈوبتے وقت اگر آپ کو پکڑنے کوئی چیز ملے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، یہ نہیں کہ نہیں وہ اچھی علامت میں سے لہٰذا میں مرنا پسند کروں گا، وہ خودکشی میں آ جانے کی بات کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ چوتھی بات جس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، آپ جس چیز کو سمجھے وہ یہ ہے کہ یہ ساری جو علامتیں ہیں یہ مومن کے ساتھ ہوں گی، ایک ایمان والے کے ساتھ ہوں گی، اور جس کی نیت مخلص اور خالص ہوں گا اس کے ساتھ ہوں گی، یاد رکھیں۔ مطلب یہ کہ اگر کسی منافق کے ساتھ اگر یہ ہو جائے تو اچھی موت کی علامت نہیں کہلائیں گے، یاد رکھیں۔ اسی طرح کسی کافر کے ساتھ اس میں سے کوئی علامت آ جائے تو اچھی موت کی علامت نہیں کہلائیں گے، یاد رکھیں۔ اسی طرح کسی مشرک کے ساتھ یہ ہو جائے تو گویا کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ یا ہمارا عقیدہ درست ہونا صحیح ضروری ہے، اور ہم مخلص ہو ہمارے اعمال میں، تو پھر ہمارے لیے جو بھی موت ہے ویسے اچھی ہے۔ ان اچھی موت میں کچھ علامتیں اور مخصوص میں کہوں گا ایسے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں ایمان لانے والوں کو ہم سے پہلے کیا کچھ نہیں کیا گیا، آرے اس سے ان کی دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کتنی خطرناک موت ہے نا، دو ٹکڑے کر دیے جانا، لیکن چونکہ ایمان والے تھے یہ موت بھی اچھی موت میں شامل۔ لیکن کچھ جگہ اسپیسیفکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ایسا مرنے والا، ایسا جس کے ساتھ ہو جائے تو یہ خاص رہیں گا، یاد رکھیں۔ مطلب ہر مومن جو انتقال کرتا ہے وہ اچھی موت ہی ہوتی ہے اس کی۔ اب اس کے اندر کچھ اور اچھی کس کے ساتھ اور اچھا ہوتا ہے میں یہ کہوں گا، اور باقی جو بری موت بری علامتیں ہیں وہ یا تو انسان کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، یا بہت زیادہ گناہگار ہوتا ہے، کبائر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ اچھی موت کی نشانی علامتیں نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ آئیے اپنی بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اب اچھی موت کی کچھ علامتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی، یاد رکھیں۔ تو اس نے خاتمہ سب سے پہلے جان لیجئے، اچھی موت ہونا اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے حدیث فرمائے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے، اعمال کا دار و مدار وہ اس کی اینڈ کیسا ہوتا ہے اس پر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان نے کسی کام کو شروع کر دیا اور نیت اس کی ٹھیک نہیں تھی، بعد میں نیت کی اصلاح کرتا ہے اور کام کرتا ہے اور خاتمے تک آنے تک وہ اچھا ہو جاتا ہے، تو اس کو اچھا ہی کاؤنٹ کیا جائے۔ ایک انسان نے زندگی بھر گناہ کیے، حتیٰ کہ اس نے 100 سال کی زندگی گزار لی، اور مرنے سے چند گھنٹوں پہلے، نزا کی حالت سے پہلے اسلام کو، حق کو، صحیح بات کو تسلیم کر لیا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا، اگر مسلمان تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور اس کا خاتمہ بالخیر یا اس نے خاتمہ کہلاتا ہے، وہ بھی یاد رکھتا ہے۔ تو خاتمہ اسلام میں امپورٹنٹ ہے، ایگزیکٹلی جب وہ مرا اس کے ڈیتھ کے وقت وہ کیسا تھا یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے ہم کسی کو بھی زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے تو کافر مرے گا، یہ تو منافق ہی مرے گا، یہ تو جہنم میں جائیں گا مرنے کے بعد۔ ہم نہیں جانتے لوگ کب کیسے کس حالت میں حق کو قبول کر لے، اور کب کیسے کوئی گناہگار مسلمان توبہ کر کے جو ہے اللہ کو راضی کر لے، تو لہٰذا ہم کسی کو کبھی وہ نہیں کریں گے۔ لیکن اسلام میں خاتمہ بڑا اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا، کہا ایک انسان ہوتا ہے زندگی بھر جہنمی اعمال کرتا ہے، اور بس جہنم میں اور اس کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہتا ہے، اور پھر کتاب اس پر غالب آ جاتی ہے، اس کی تقدیر میں جو لکھا ہے اس پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ نیک توبہ کر لیتا ہے اور نیک کام کرنے لگ جاتا ہے اور جنتی اعمال کرنے لگ جاتا ہے بس موت سے پہلے، اور جنتی لوگوں میں شمار کر کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا خاتمہ بہت اہم ہے۔ مطلب ایک انسان زندگی بھر جہنمی اعمال کرتا رہا، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی، اس نے رب سے توبہ کر لیا، جنتی اعمال بھی کی اور جنت میں داخل بھی ہو گیا، اس لیے اس نے خاتمہ، ہمارا اینڈ اچھا ہو، اس کے لیے ہمیشہ رب العزت سے ہم دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، حسن خاتمہ ہو، موت جب آئے تو ہم ایمان اور کلمے کی حالت میں ہو، جب ہم مرے تو ہم دین اور حق اور اسلام کو مانتے ہو، ہم گناہوں سے بچتے ہو، نیکی کے کسی عمل کے دوران ہمارا انتقال ہو، یہ تمام چیزیں بڑی اہم ہیں۔ تو چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور وہ جو نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی، 25 نشانیاں آپ کے سامنے رکھنے کی میں آج جو ہے کوشش کروں گا۔ آئیے ایک کے بعد ایک نشانیوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی ہم دیکھیں گے آج حسن خاتمہ، اچھی موت کی پہلی علامت کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور وہ علامت یہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، کہا موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو ایک انسان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ جس کو نصیب ہو موت کے وقت وہ اچھی موت ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا خاتمہ اس پر ہوا، یا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوں گا،
جس انسان کا بھی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں جانے والا ہے۔ اس کا مطلب وہ اچھی موت کی علامت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں، یہ نشانی، یہ علامت ایک انسان کو، یا جو انسان ایک مرتا ہے اگر اس نے کلمہ پڑھتا ہے تو یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیے یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے۔ اور لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ ہے، یاد رکھیے یہ ہر کسی کو مرتے وقت نصیب نہیں ہوتا، یاد رکھیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے کسی کو بھی یہ ظام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو مریں گے تو ہم تو کلمہ پڑھیں گے، یا میں تو زندگی بھر فلاں کام کرتے رہا، دینی کا خدمت کرتے رہا، قرآن کا حافظ رہا، میں عالم رہا، میں تو اس کی وہ کیا فلاں کیا تو مجھے ملیں گا نہیں، یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے مخصوص بندوں کو یہ کلمہ نصیب ہوتا ہے، تو دعا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ایمان کے ساتھ مخلص ہو کے دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس کلمے پہ خاتمہ ہو، کیونکہ جس کا خاتمہ اس کلمے پہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو یہ اچھی موت کی علامت ہے کہ مرتے وقت انسان لا الہ الا اللہ پڑھے، یاد رکھیے۔ اس کے ساتھ تعلق سے جو ہے کئی روایتیں آتی، یاد رکھیے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ پہلی علامت ہے۔ آئیے دوسری علامت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھی موت کی جو دوسری علامتیں ہم کو ملتی ہے، اس میں خاتمے کی جو ایک علامت ملتی ہے، یاد رکھیے علامت کو اہمیت کے اعتبار سے نہیں ہے، بس جو مجھے مناسب لگا میں نے اس کو ترتیب دینے کی کوشش کی۔ دوسری علامت یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ مرتے وقت مرنے والے کے پیشانی پر پسینہ آئے۔ جس شخص کی موت سے پہلے اس کے پیشانی پر پسینہ آتا ہے، یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے۔ اس کے تعلق سے ایک نسائی کی روایت ہے، یاد رکھیے، اور روایت کے الفاظ یہ ہے کہ ایک صحابی فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن کی موت کے وقت اس کے پیشانی پر پسینہ آتا ہے۔ تو صحابی نے یہ بات کہی اس شخص کو دیکھ کر جس کی موت کا وقت قریب تھا، اس کے پیشانی پر پسینہ تھا، کہ اللہ اکبر، کہ مومن کی جب موت آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیشانی پر پسینہ آتا ہے۔ تو کسی شخص کے موت کے وقت اس کے پیشانی سے پسینہ آئے، پسینہ بہے، تو یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے، یہ اس نے خاتمے کی علامت ہے، کیوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو بیان کر دیا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری علامت ہے۔ اسی طرح اس نے خاتمے کی ایک علامت ہم دیکھیں گے، جو تیسری علامت یاد رکھی وہ کیا ہے، وہ ہے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات جو انسان مرے، یہ بھی اس نے خاتمے کی علامت ہے۔ جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویسے وہ پورا دن ہی ایک طرح سے، لیکن لوگ چونکہ ہمارے پاس وہ دن رات میں فرق سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو یاد رکھیے جب کوئی دن شروع ہوتا ہے تو مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو روزہ بعد میں شروع ہوتا ہے، تراویح پہلے پڑھ لیتے نا، اس لیے کہ مغرب سے رمضان شروع ہو گیا۔ تو جمعہ کی رات، وہ اتفاق سے اردو میں اس کو جمعہ رات بولتے ہیں، وہ دن کو جب جمعہ کی رات شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رات سے لے کر سیکنڈ ڈے کے مغرب سے پہلے تک یہ ہوگا پورا جمعہ جس کو کہیں گے، لیکن سمجھانے کے لیے جمعہ کا دن اور رات کہہ رہا ہوں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو جو جمعہ کے دن مریں گا وہ بھی یاد رکھیے اچھی موت کی علامت ہے۔ روایت کے الفاظ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو بندہ جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن فوت ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ وہ قبر کے فتنے سے بچ گیا، حساب کتاب وغیرہ سب ہونے والا ہے، لیکن قبر کے فتنے سے بچ گیا، اور رب العزت جس کو قبر کے فتنے سے بچا لے، مطلب آخرت کی پہلی سیڑھی آسان ہو جائے تو بعد کی سیڑھی انشاءاللہ آسان ہونے والی ہے، اس کی علامت ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے کہ کسی کا انتقال ہو اور وہ اس حالت میں ہو کہ جمعہ کے دن اس کا انتقال ہو، چاہے جمعہ کی رات ہو یا جمعہ کا دن ہو، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، کیونکہ اس کو عذاب قبر سے بچا لیا گیا ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ بھی ایک اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، چوتھی علامت دیکھتے ہیں اچھی موت کی، یاد رکھیے۔ اچھی موت کی ایک علامت میں سے ایک علامت یہ یاد رکھیے کہ انسان جنگ کے میدان میں جو انتقال کر جائے یا وہ شہید ہو جائے، جس کو عام زبان میں کہیں گے، یہ بھی ایک اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ یاد رکھیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے، اور یوں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وہ تو زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے اور ان کے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں قتل ہونا یہ اچھی موت کی علامت ہے، کیونکہ مرتے ہی انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر اس کی وضاحت آتی ہے، اور رزق کیسے دیا جاتا ہے۔ جب ایک انسان اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اس کی روح نکال لی جاتی ہے اور اس کی روح نکال کے سبز رنگ کے ایک پرندے میں ڈال دی جاتی ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے گھونسلے ہوتے ہیں، وہ ان گھونسلوں کے اندر رہتا ہے اور جنت کے اندر جا کے جو چاہے وہ کھاتا ہے، چکتا پھرتا ہے دوبارہ قیامت کے اٹھائے جانے تک۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی موت کی علامت ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان شہید ہو، جنگ کے اندر وہ مارا جائے، جنگ کے اندر اس کا قتل ہو، یاد رکھیے، دشمن سے لڑتے ہوئے اس کو موت آئے، اس کو کہیں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ بھی ایک حسن خاتمے کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، حسن خاتمے کی ایک اور علامت دیکھتے ہیں جو کہ پانچویں نشانی ہوں گی، یاد رکھیے وہ کیا ہے۔ حسن خاتمے کی علامت میں سے ایک علامت یہ یاد رکھیے، اچھی موت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان تعاون میں وفات پائے۔
ایپیڈیمک ڈیسیز میں مرے، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا طاعون کی بیماری سے مرنے والا ہر مسلمان شہید ہے، طاعون کی بیماری سے مرنے والا ہر مسلمان شہید ہے۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا یہ اللہ کا عذاب ہے، وہ جس کو چاہتا بھیج دیتا ہے، اللہ مومنوں کے لیے اسے رحمت بنا دیتا ہے، لیکن رحمت بنا دیتا ہے۔ جو بندہ طاعون کی بیماری لگنے کے باوجود صبر کرے اور اسی شہر میں ٹھہرا رہے اور اس کا عقیدہ رکھے کہ جو بیماری اس کو لگی وہ اللہ کی طرف سے لگی، یاد رکھیے، اور اس کی یہ مقدر میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی، تو اس کے لیے بھی جو ہے شہید جیسا اجر لکھا جاتا ہے۔ تو طاعون میں مرنے والا بھی شہید ہے، لیکن کب؟ جب وہ توکل کرے اپنے رب پر، بیماری لگنے کے بعد شہر کو نہ چھوڑے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی طرف سے یہ تھی اور آنے والی تھی، چاہے میں کہیں بھی بھاگتا، کچھ بھی کرتا، اس میں میری موت لکھی تھی، پھر ایسی حالت میں مر جائے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ یہ بھی اچھی موت کی ایک علامت ہے، یاد رکھیں، طاعون میں مرنے والا، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو اچھی موت کی علامت میں سے ایک علامت یاد رکھیے، جو کہ چھٹی علامت یاد رکھیے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا بھی یاد رکھیے، یہ اچھی موت کی علامت ہے، اور وہ شخص بھی شہید ہوتا ہے، کیونکہ شہید کا لفظ ہے حدیث میں، اور شہادت معمولی درجہ نہیں ہے، نتیجتاً یہ موت اچھی موت کی علامت ہے، اس کا معنی ہی ہوگا۔ آئیے حدیث کے الفاظ کیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو پیٹ کی تکلیف سے مرا وہ بھی شہید ہے۔ جو پیٹ کی تکلیف سے مرا، مراد کیا؟ مراد یہ کہ پیٹ کی کوئی بیماری اس کو تھی جس سے اس کی موت ہو گئی۔ پیٹ میں کیا کیا اعضاء ہوتے ہیں، باڈی پارٹس ہوتے ہیں آپ کے، ان پارٹس میں سے کسی بھی چیز پہ اگر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، کینسر ہوتا ہے، اعضاء خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اعضاء ملتا نہیں ہے، وہ پارٹ نان ریپلیسمنٹ کا معاملہ ہو گیا، لیکن اس کا تعلق پیٹ سے، اسٹمک سے انسان کے، تو جو شخص اس حالت میں مرے گا یہ بھی شہید ہوگا، اور شہید ہونا ایک اچھی موت کی علامت ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا، کوئی یہ نہ کرے کہ بیماری ہے پیٹ کی اور کہے کہ میرا علاج مت کرو، لیکن اچھی موت کی علامتیں نہیں، میں نے شروع میں کہہ دیا، یہ نہیں کر سکتے آپ کو اس حالت کی دفاع کے لیے، اس حالت کو چینج کرنے کے لیے، اس تکلیف کو ہٹانے کے لیے سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد بھی موت آ جائے تو پھر وہ شخص شہید ہے، اور یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے۔ تو پیٹ کی تکلیف یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ روایت مسلم کی تھی۔ آئیے اسی طرح ایک اور روایت ہے، نسائی کی روایت ہے اس تعلق سے، جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے اسے عذاب قبر بھی نہیں ہوتا ہے۔ پیٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈیسیزز ہے جو اس کی موت کی وجہ بنے، انشاءاللہ جی وہ عذاب قبر سے بچ گیا، اس کو شہید کا درجہ بھی مل گیا، اور یہ دونوں اچھی موت کی علامتیں ہیں کہ عذاب قبر بھی نہ ہو، شہادت والی موت، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ایسے جو مریض ہوتے ہیں جن کو پیٹ کا کوئی مسئلہ ہے، وہ علاج تو کروا رہے ہیں لیکن اللہ نے موت اسی میں لکھی ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ سے اس کا اجر طلب کرے، اس تکلیف پر صبر کرے، اس کا علاج کروائے، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائے اسی حالت میں تو انشاءاللہ عزیز یہ حسن خاتمے کی ایک علامت ہے، یاد رکھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حسن خاتمے کی اچھی موت کی علامت میں سے دو علامتیں ایک ہی حدیث کے اندر آتی ہے، ویسے اس میں کئی آتی ہے لیکن ہم دیکھ چکے اوپر، اس میں سے کئی علامتیں آتی ہیں، ایسی دو خاص اس میں علامتیں جو ہم کو دیکھنا ہے۔ 7ویں اور 8ویں علامت اس حدیث کے اندر آتی ہے، یاد رکھیے، اور وہ کیا علامت یاد رکھیے؟ ڈوب کر مرنے والا بھی شہید، اور عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا بھی شہید۔ اور شہید اگر کہا گیا مطلب اچھی موت ہے، اچھی موت ہے مطلب یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ تو اس حدیث میں زیادہ باتیں آتی، 5 آتی ہے، لیکن 2 ہمارے سے ریلیٹڈ ہے، یاد رکھیے، 3 ہم دیکھ چکے ہیں۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگ شہید ہیں، 5 لوگ شہید ہیں۔ کون کون ہے 5 لوگ؟ سنیے، پہلے آپ نے فرمایا شہیدوں کی 5 قسمیں ہیں، طاعون سے مرنے والا شہید جو ہم دیکھ چکے، اس کے بعد فرمایا پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا شہید جو ابھی ہم دیکھ چکے، اس کے بعد فرمایا آپ نے ڈوب کر مرنے والا شہید جو ہمارا پوائنٹ ہے 7، ڈوب کر مرنے والا شہید، خودکشی کرنے والا شہید نہیں ہے، ڈوب کر مرنے والا، کسی وجہ سے وہ پانی میں چلا گیا اور ڈوب گیا، کشتی میں تھا، کشتی ڈوب گئی، گر گیا اور پانی میں گر کر ڈوب گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ڈوب کر مرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہید ہے، اور ظاہر سی بات ہے شہادت یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ تو ڈوب کر مرنے والا شہید 7، اور 8ویں علامت بھی اس میں ہی آتی ہے، حدیث کے اندر آپ نے فرمایا گرتی عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا بھی شہید، گرتی ہوئی عمارت کے نیچے دب گیا، مطلب کوئی آدمی کا عمارت سے گزر رہا تھا، عمارت میں رہتا تھا، عمارت کے نیچے تھا، اور وہ عمارت گر جائے، وہ پوری کی پوری جو بلڈنگ دھس جائے، ڈھہ جائے، اس کے نیچے بھی جو دب جائیں گا وہ بھی شہید ہوتا ہے، یاد ہے، مطلب شہید ہے، مطلب اچھی موت کی یہ بھی علامت ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا اور پانی میں ڈوب کر مرنے والا، کیونکہ دونوں شہید ہے، ظاہر سی بات ہے شہادت ہے، مطلب حسن خاتمہ ہے۔ اسی کے ساتھ کچھ علماء لکھتے ہیں یہ جو عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا شہید ہے، وہ کہتے ہیں، علماء کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ دب کر مرتے ہیں اس حدیث سے استدلال کر کے کہتے ہیں وہ تمام شہداء میں شامل ہوں گے انشاءاللہ، چاہے وہ ایکسیڈنٹ میں پریس ہو جائے، کسی گاڑی کے نیچے آ جائے، ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے کہ مشینوں کے اندر کچھ ہو جاتا ہے،
تو یہ تمام لوگ بھی انشاءاللہ وہ کہتے ہیں اس شہادت والی موت میں شامل ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک۔ لیکن بہرحال حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے، حدیث میں گرتی ہوئی عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا شہید ہے، یاد رکھیے۔ اور شہید ہے مطلب یہ اچھی موت کی علامت ہے کہ دب کر مرا، مطلب اچھی موت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گا، ٹھیک ہے۔ آئیے 90 علامت ایک اچھی موت کی، حسن خاتمے کی، کیا وہ دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرمایا ہوا ہے، زچگی کے دوران وفات پانے والی عورت وہ بھی شہید ہے، اور یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ مطلب چائلڈ برتھ کے اندر کسی خاتون کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بھی شہید ہے، اور یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے، چائلڈ برتھ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں علماء لکھتے ہیں اولاد کی پیدائش اور اس کے بعد نفاس کا جو وقت ہوتا ہے، پوسٹ پارٹم بلیڈنگ جس کو کہتے ہیں، اولاد کی پیدائش کے بعد عورت کو خون آتا ہے، یاد رکھیے، تو تب تک آتا ہے، اگر اس میں بھی اس کا انتقال ہو تو وہ بھی انشاءاللہ شہید ہوں گی، اور شہید ہے مطلب اچھی موت کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ روایت مسند احمد کی، آپ نے فرمایا اور کہا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تیمارداری کے لیے میری تشریف لے کے آئے، میں بیمار تھا تو میرے پاس آئے اور مجھ سے آپ نے پوچھا اور سوال کیا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کا شہید کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تو میری امت کے شہید بہت کم ہو جائیں گے، تم جو بول رہے ہو، خالی جو اللہ کی راہ میں مارے جائے۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کے بعد فرمایا اس حدیث کے اندر کہا کہ مسلمان کا میدان جنگ میں قتل ہونا یہ شہادت ہے، تعاون سے مرنا یہ شہادت ہے، وہ عورت جس سے اپنی اولاد کی پیدائش کے سبب موت آ جائے، وہ عورت جس کو اولاد کی پیدائش کی وجہ سے موت آ جائے وہ بھی شہید ہے، یاد رکھیے۔ تو گویا یہاں پتہ چلا اس حدیث کے اندر کہ وہ خاتون جو چائلڈ برتھ کے اندر جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بچے کی پیدائش کی وجہ سے، چاہے وہ پیدا ہوتے وقت، پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد کچھ کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ شہید ہے، مطلب اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ کیونکہ شہید کوئی عام انسان نہیں ہوتا، اور اللہ کے رسول حدیث میں پوچھا صحابی سے کہ کون شہید ہے، تو انہوں نے کہا جو اللہ کے راہ میں مارا جائے، تو آپ سے فرمایا پھر تو میری امت کے شہید کم ہو جائیں گے، مطلب امت کے بہت سارے لوگ شہید ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، یاد رکھیے، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کا مقام یا ان میں سب سے افضل مقام کس کا، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے قتل ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اور باقی سب اس کے نچلے درجے، یاد رکھیے۔ بہرحال چلیے، تو یہ نوت ہے۔ آئیے 10واں اچھی موت کی علامت کیا ہے، وہ علامت یہ یاد رکھیے کہ جو سل بیماری کے اندر مرنے والا یہ بھی شہید ہے، اور چونکہ شہید کے لفظ ہے مطلب اچھی موت کی علامت ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں سل بیماری سے مرنے والا بھی شہادت پاتا ہے، مطلب شہید ہوتا ہے، مطلب اچھی موت کی علامت ہے۔ اور سل بیماری کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں یہ پھیپڑوں میں ہونے والی ایک بیماری تھی جس سے انسان مر جاتا تھا، تو وہ کہتے ہیں یہ ٹی بی یا ٹی بی جیسی کوئی بیماری رہی ہوں گی، وہ لکھتے ہیں کہ ٹی بی سے مرنے والا، کئی جگہ آپ نے پڑھا ہوگا، وہ بھی شہید ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ انسان علاج نہ کرے، علاج کرائے لیکن اس کے بعد بھی موت آ جائے تو وہ شہید ہے، یہ اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ تو سل بیماری مبتلا ہو کر مرنے والا یہ بھی شہید ہے۔ 10واں 11واں یاد رکھیے جو آتا ہے روایتوں کے اندر، جس کو شہید جو اچھی موت کی علامت ہے 11ویں جو آج ہم دیکھیں گے وہ یہ اپنے مال کا دفاع کرتے مرنے والا شہید، مطلب یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، اپنے مال کا دفاع کرتے مرنے والا شہید۔ آئیے روایت کے الفاظ سنیے، نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چور ڈاکو کو جس کا مال وہ لوٹنا چاہتے ہو وہ ان سے لڑتے لڑتے اگر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ کوئی چور یا ڈاکو آپ کا مال لوٹ رہا ہے اور آپ اس کو بچانے کے لیے لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں تو آپ شہید ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان آیا اور آنے کے بعد اس شخص نے کہا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈاکو اگر میرا مال لوٹنا چاہتا ہے تو میں کیا کروں؟ کوئی ڈاکو میرا مال لوٹنا چاہ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا تو اس سے لڑ، اس سے لڑائی کر۔ پھر اس نے کہا کہ اگر وہ مجھے مار ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر شہید ہو گیا، اچھی موت کی علامت۔ پھر آگے اس نے سے سوال کیا شخص نے، اللہ کے رسول اگر میرے ہاتھ سے وہ مر گیا تو اپنے مال کو بچانے میں وہ مجھے مارنے لگا، اگر میں مر گیا تو شہید ہو گیا، لیکن اگر میں نے اپنے آپ کو بچانے اس پہ اٹیک کر دیا اور میرے ہاتھ سے اگر وہ مر گیا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں اسے ختم کر دوں تو آپ نے فرمایا وہ آگ میں جائیں گا، وہ جہنم میں جائیں گا، مطلب برے اعمال کرتے موت آئے تو وہ بری موت کی علامت ہے، یاد رکھیں۔ یہ ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہوئے مرا، جہنم میں چلا گیا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کی، اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے مرنے والا انسان بھی شہید ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اور شہید ہے مطلب اچھی موت کی علامت ہے کہ اپنی مال کی دفاع کرتے کرتے دنیا سے انسان چلا گیا، یاد رکھیں۔ آئیے اسی طرح آگے دیکھتے ہیں 12، 13 اور 14، 12، 13 اور 14 علامت ایک ہی حدیث کے اندر آتی ہے، یاد رکھیے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اپنے مال کو بچاتے بچاتے مرنے والا شہید، جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ پھر فرمایا اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہونے والا شہید۔ پھر فرمایا اپنے دین کی دفاع کرتے ہوئے قتل ہونے والا انسان شہید۔ پھر فرمایا اپنے خون کی حفاظت کرتے ہوئے، یاد رکھیے، کوئی قتل ہو جائے تو وہ بھی شہید۔
مطلب اپنی جان کو بچاتے مر گیا تو بھی شہید، گھر کو بچاتے مر گیا تو بھی شہید، اور اسی طرح جو ہے اپنی دین کی دفاع کے اندر کوئی مر جائے دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے، اس کے اوپر کسی نے کچھ کیا، اس کی جوابی کارروائی کرنے میں اس نے کچھ کیا اور اس کو لوگوں نے مار دیا، وہ شہید ہو گیا ادھر۔ تو یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے کہ دین کے لیے کوئی مرے، گھر کی حفاظت کے لیے کوئی مرے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے کوئی مر جائے ادھر۔ اسی طرح اچھی موت کی علامت میں سے جو علامتیں یاد رکھیے 15، 16 اور 17 تینوں کی تینوں یاد رکھیے اچھی موت کی علامتیں ہیں۔ وہ کیا یاد رکھیے، حدیث کے الفاظ ہے کہ سواری سے گر کے مرنے والا بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاتا ہے، گھوڑے یا اونٹ سے گر کر یا موذی چیز کے ڈسنے کی وجہ سے جو مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ یہ روایت تعلق سے علماء کا کلام ہے۔ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، سواری پہ سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اونٹ پر سوار ہے، گر کر مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، مطلب اچھی موت کی علامت ہے۔ یا موذی جانور کسی کو ڈس لیتا ہے، پوائزنس انسیکٹ سانپ ہے، بچھو ہے، اور نہ جانے کتنے قسم کی مچھلیاں وغیرہ ہوتی ہے جو ڈس لیتی ہے، انسانوں کو کاٹ لیتی ہے، کرنٹ لگ جاتا ہے کسی کو ہاتھ لگانے سے، مچھلی وغیرہ کو بول رہا میں، وہ ایک مطلب زہر کو ڈال دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے، تو یہ سب بھی شہید ہے، اور اگر شہید ہے تو یہ اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے اچھی موت کی علامت میں سے ایک علامت ہے 18ویں علامت، وہ یہ ہے، آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت آپ نے فرمایا بحری سفر میں سمندری ہواؤں اور لہروں سے سر چکرا گیا اور ڈر گیا گھبرا گیا وہ بھی شہید کے برابر اجر ملے گا، اور ڈوب کر مرنے والا دو شہید کے برابر اجر ملے گا۔ ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ یاد رکھیے، سمندری لہروں کی وجہ سے جسے قے آ جائے اور اس کے سبب سے سر چکرا گیا وہ بھی شہید کے برابر اجر ملے گا۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے پہلے زمانے میں لوگ حج وغیرہ جاتے ہیں تو سمندر سے ہی جایا کرتے تھے، یاد رکھیے، اور سمندری سفر کرتے تھے، اور بہت سارے لوگوں کے تعلق سے آپ نے باتیں سن رکھی ہوں گی وہ انتقال کر جاتے ہیں سمندر کی سفر کی تکلیف کی وجہ سے، اس کے حالات کی وجہ سے جو وہاں ہوتے ہیں۔ زمین پہ چلنے والے کو سمندر میں چلنے کی یا وہ جو کشتی جب اوپر نیچے ہوتی ہے اس کی عادت نہیں ہوتی، چکر آتے ہیں، قے ہوتی ہے، بیمار ہوتے تھے، انتقال بھی کر جاتے تھے، اللہ ان پر رحم کرے، مغفرت کرے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کو عام طور سے زمین نصیب نہیں ہوتی، یاد رکھیے وہ لوگ سمندر میں جن کا انتقال ہوتا تھا مہینے بھر کا سفر ہے، زمین نہیں ملتی تھی تو کیا کرتے تھے، پتھر سے باندھتے تھے اس لاش کو اور سمندر میں ڈبا دیا جاتا تھا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، چونکہ اگر اس کو اندر رکھیں گے جہاز میں تو دوسرے لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہو جائے گا، لاش سڑنا چالو ہو جائیں گی، خراب ہوں گی، ڈیکمپوز ہوں گی، تو ڈبا دیے جاتے تھے، یاد رکھیے۔ بہرحال ابھی تو کافی سہولتیں اور آسانیاں، سفر بھی بڑے آسان ہوتے تھے، لیکن یہ ہے تو بہرحال سمندری سفر میں کوئی مر جائے کہ تکلیف اس کی شدت کی وجہ سے وہ بھی شہید ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے 19ویں اور 20ویں علامت ایک ہی حدیث میں آتی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کون ہے جو اچھی موت کی علامت ہے یا وہ شہید کہلائے گئے۔ وہ یہ یاد رکھیے جو پہاڑ کی چوٹی پر سے گر کے مر جائے یا درندے کسی کو کھا لے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہاڑ کی چوٹی سے گر کر مر جائے یا درندے جس کو کھا لے یا پھر دریا میں ڈوب جائے وہ ہر حال میں شہید ہوتا ہے اور شہید کے مرتبے کو پا لیتا ہے۔ تو یہاں جو حدیث میں الفاظ ہے، دو الفاظ الگ جو ہم پہلے دیکھ چکے، اس سے پہاڑ پر سے گرنے والا یہ بھی شہید ہے۔ پہاڑ پر انسان چڑھا ضرورت کی وجہ سے، رزق کمانے کے لیے، کئی لوگوں کا رزق پہاڑوں سے جڑا ہوتا ہے، اوپر جاتے ہیں، چیزیں نکالتے ہیں، جڑی بوٹیاں نکالتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، شکار کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے، آپ کا شہد لاتے ہیں، اور کئی چیزیں جو نفع کے لیے، تجارت کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہاڑ پر انسان چڑھا اور گر گیا کسی وجہ سے اور مر گیا تو وہ شہید ہوگا۔ اسی طرح درندے اگر کسی کو کھا لے، شیر نے کھا لیا، چیتے نے کھا لیا، جنگل میں گئے درندوں نے اٹیک کر دیا، انسان کو کھا لیا، تو یہ انسان بھی شہید ہے اور اچھی موت کی علامت ہے۔ ہمارے پاس لوگ بہت اس کو مایوس سمجھیں، کوئی انسان پہاڑ سے گر کے مر گیا، کسی کو درندوں نے کھا لیا، اس کی لاج بھی نہ ملی، تو بولیں گے کہ کتنی بری موت تھی، اس کی تو لاج بھی نہیں ملی، لیکن وہ شہید ہوا اور اس کا مرتبہ اللہ کے پاس، یاد رکھیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیے علامت۔ اسی طرح یاد رکھیے 21ویں علامت جو ہم دیکھیں گے اچھی موت کی، جو حدیث میں آتا ہے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ جو انسان جو ہے جل کر مر جائے یہ بھی شہید ہے، اور یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، معجم الکبیر کی روایت آپ نے فرمایا، طاعون کی بیماری سے مرنے والا شہید، عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا یا شکنجی عمارت کے اندر پھنس کر مرنے والا شہید، پھر فرمایا جو درندے جس کو لقمہ بنا لے اور کھا لے وہ بھی شہید، پھر فرمایا جل کر مرنے والا بھی شہید ہے، یاد رکھیے، پھر فرمایا پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید۔ تو یہاں ایک چیز جو الگ تھی، باقی ہم چیزیں دیکھ چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ جل کر مرنے والا شہید، کوئی انسان جل جائے، اور ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں، میں نے دیکھا لوگ کھانا بنا لی گھر میں عورتیں اور آگ لگ گئی، کپڑے نے آگ پکڑ لیا، گیس کا سلنڈر برسٹ ہو گیا، عمارت میں آگ لگ گئی، ہوتا ہے نا پوری کی عمارتیں جل جاتی، نکلنے کا ایگزٹ کا کوئی راستہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی حالت میں جو انسان مر جاتا ہے، ہرگز کا مطلب نہیں کہ اپنی جان بچانے کی کوشش نہ کرے، پوری کوشش انسان اپنی جان بچانے کی کرے، پھر بھی اگر ایسی حالت میں موت آ جائے
تو وہ شہادت والی موت ہے، اور ایک اچھی موت کی علامت ہے، سے کہ اس کو تکلیف ملتی ہے اس انسان کو موت سے پہلے، اور ایک اچھی موت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو جڑا دیتا ہے اور اس کو شہید کا درجہ مل جاتا ہے۔ جل کر مرنے والا، جلا کر اپنے آپ کو مار لے وہ نہیں، جل کر کوئی مر جائے تو یہ شہید ہے، اور یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، 22ویں علامت دیکھتے ہیں اچھی موت کی کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ظالم حکمراں کے سامنے کلمہ حق بولنے کی وجہ سے اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو وہ بھی شہید، اور یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ ظالم حاکم ہے اور اس کے سامنے آپ حق بات کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور ڈٹ کر آپ حق بات بولتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کا قتل کر دیتا ہے تو آپ شہید ہیں۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، اس طرح سے صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ہے، مطلب شہداء کے جو سردار ہیں وہ میرے چچا جو حمزہ ہے۔ پھر آگے فرمایا اور جو بندہ ظالم حکمراں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہوئے اس کو برائی سے روکتے ہوئے نیکی کا حکم دیتے ہوئے وہ اس کو قتل کر دے، مطلب کسی ظالم حکمراں کے سامنے کھڑا ہے، حق بات کہہ رہا ہے، اچھائی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے اس کو روک رہا ہے، وہ اس کو اگر قتل کر دے تو یہ بھی آپ نے فرمایا وہ بھی شہید ہو جائے گا۔ تو ظالم حکمراں کے سامنے حق بات کرنے والا بھی یاد رکھیے شہید ہے۔ آئیے 23ویں قسم اچھی علامت موت کی، اچھی موت کی علامت جو ہے وہ ہم دیکھتے یاد رکھیے، وہ یہ یاد رکھیے ایک انسان شدت سے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کو شہادت نصیب کرے، حالانکہ وہ شہید نہیں ہوں گا اللہ کے راہ میں، لیکن اپنے بستر پر مریں گا، لیکن کثرت سے دعا کرتا تھا، اخلاص تھا اس کی نیت میں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، لیکن اس کو شہید والا درجہ نہیں ملا، لیکن اس کی اس نیت کی وجہ سے وہ بھی شہیدوں میں شمار ہوں گا، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو سچے دل سے شہادت کا طلبگار تھا، سچے دل سے شہادت کا جو طلبگار تھا وہ بستر پر ہی مرے تب بھی شہادت کا ثواب اور فیض یاب ہوتا ہے، بستر پہ بھی انتقال کریں گا تو بھی شہید کہلائیں گا اور کامیاب ہو جائیں گا۔ کون سا شخص؟ جو دعا کرتا تھا شہادت کے لیے، یاد رکھیں۔ اور ہم جانتے ایک واقعہ بڑا مشہور، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا، ہمیشہ شہادت کی دعا کرتے تھے۔ اللہ کی راہ میں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، اگر انسانی تاریخ کو اگر اٹھا لے اور انسانی تاریخ کے اندر اگر موسٹ سکسیسفل ملٹری جنرل اگر آپ دیکھیں تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملیں گا، یاد رکھیں۔ حتیٰ کہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یورپ کے اندر جتنے وارز کے ٹیکنیکس ہیں، وار مینجمنٹ ہے، وار لڑنے کے طریقے اسکیمز انہوں نے بنائی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کبھی انہوں نے بولا نہیں، یاد رکھیں اس چیپٹر میں کہ انہوں نے کیسی جنگیں لڑی، کس قسم سے جنگیں لڑتے تھے، جنگی مہارتیں، جنگی چالیں، جنگوں میں تیزی، جنگوں کے اندر الگ الگ قسم سے لوگوں کو جو دھوکہ دینا اور پھر اس کے بعد دشمن کو جس کو کہیں گے سائیکولوجیکل ڈیموٹیویٹ کر دینا، فزیکلی اس کی کیا بولتے کریک کر دینا، یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی۔ موسٹ سکسیسفل ملٹری جنرل تھے، لیکن ہم سب جانتے ہیں شہید نہیں ہوئے، وہ اس حدیث میں آئیں گے کیونکہ ان کی خواہش تھی شہادت کی، بلکہ جب بستر پہ ان کا انتقال ہو رہا تھا رو رہے تھے آپ، کسی نے پوچھا خالد کیوں رو رہے ہو تو کہا میں نے اتنی جنگیں لڑی اللہ کے راہ میں، اتنی جنگیں لڑی کہ باڈی کا کوئی پارٹ ایسا نہیں جس پہ کوئی زخم نہ ہو، زخم جب لگ جاتے ہیں پھر اسٹچ ہوتا ہے اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پورا اتنا پارٹ خراب ہو جاتا ہے پھر باڈی کا۔ آپ دیکھیں نا کسی کا ایکسیڈنٹ ہی ہوا اور دیکھیں وہ جب اسٹچز وہ آتے ہیں زندگی بھر نشانات پوری زندگی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ میرا ایسا نہیں ہے جہاں مجھے کوئی زخم نہ لگا ہو، لیکن اس کے بعد بھی دیکھو میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں، شہادت مجھے نصیب نہیں۔ تو کچھ لوگوں نے ان کو تسلی دی اور یہ حکمت بتائی کہ خالد اگر تم میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو لوگ یہ نہ کہتے کہ سیف اللہ کی تلوار توڑ دی جنگ کے میدان میں۔ خالد کا ٹائٹل کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے دیا تھا اللہ کی تلوار سیف اللہ۔ تو اگر تم جنگ میں مارے جاتے تو دشمن کو کیا خوشی نہیں ہوتی کہ اللہ کی تلوار توڑ دیا اس نے؟ ہو سکتا ہے اللہ نے اس لیے آپ کو شہادت نصیب نہیں کی، آپ بستر پہ مر رہے ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی یہ طلب تھی، یقیناً اس طلب کی وجہ سے وہ شہید ہے، اور ظاہر سی بات ایک اچھی موت کی علامت ہے۔ تو جو انسان طلب رکھتا تھا اللہ کی راہ میں اور اس میں وہ شہید نہ بھی اگر ہو اس کو بھی اجر ملتا ہے، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ 24ویں علامت جو دیکھیں گے اچھی موت کی جو حدیث میں آتی یاد رکھی، وہ یہ ہے پر فتن دور میں، فتنے والے دور میں صحیح دین پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا، اور اس کے اندر وہ مر جائے تو وہ بھی شہید۔ فتنوں کی دور میں انسان حق کی دعوت دے، سچ کی دعوت دے، لوگوں کو اس طرف بلائے اور اس دین پر ٹکا رہے، وہ بھی شہید ہے، یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا امتحان کا دور آنے والا ہے، اس میں دین کو تھامنے والوں کے لیے تمہارے 50 کے برابر اجر و ثواب ہے۔ آزمائش کا دور آنے والا ہے، دین پہ عمل کرنے والوں کو بڑی آزمائشیں آنے والی ہیں، تو اس میں جو دین کو تھام لیں گا تو اس کو تم میں سے 50 شہداء کے برابر اجر و ثواب ملیں گا۔ مطلب فتنوں کے دور میں دین پر چلنا، اس کو تھام لینے کا اجر یہ ہے کہ صحابہ میں سے 50 صحابہ جو شہید ہوئے اس کے برابر اجر ملنے والا شخص، یہ بھی ایک اچھی موت کی علامت ہے۔
25ویں اور آخری علامت جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں اچھی موت کی علامت، وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کی راہ میں دن اور رات کا پہرا دینا، وہ انسان بھی جو بڑا اجر پاتا ہے۔ اور اچھی موت کی علامت، جو اچھی موت کی علامت ہے وہ کس طرح سے؟ دیکھیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، جو راہ جہاد میں سرحدوں پر 1 دن اور 1 رات پہرا دیتا ہے، اس کا اجر پورے مہینے کے روزوں کا اور قیام سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جو شخص 1 رات پہرا دیتا ہے اللہ کی راہ میں اور 1 دن، تو اس کا اجر ایسا ہے کہ 1 مہینے تک روزہ رکھا اور نماز پڑھا، ایسا اجر ملتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں صحیح مسلم کے آپ نے فرمایا کہا، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، آپ نے اسے فرمایا، اگر مر بھی گیا تو نیکیوں کا سلسلہ پیچھے جاری رہیں گا۔ پھر فرمایا اس کے کھانے پینے کا اہتمام شروع کر دیا جائے گا جو شہیدوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اور اسے فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا، اسے فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا۔ مطلب جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے، چاہے 1 دن اور 1 رات کا دیتا ہے، اجر ایسا ملتا ہے جیسے کہ پورا مہینہ روزہ رکھا، پورا مہینہ نماز پڑھتا رہا، اور اگر اس حالت میں مر گیا تو اس کے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس کا کھانا پینا شروع ہو جائے گا۔ مطلب جنت میں جیسا شہیدوں کو کھانا دیا تھا ویسا کھانا شروع ہو جائے گا، اور اس کو فتنہ قبر سے، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ شخص بھی جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے، حالانکہ جنگ نہیں کس لیے، ابھی صرف پہرا ہی دے رہا ہے خالی، تو اس کو بھی اتنا ثواب ہے، اور یہ بھی ایک اچھی موت کی علامتیں یاد رکھیں۔ تو یہ 25 علامتیں تھی اچھی موت۔ میں نے آخر میں یاد رکھیے ایک واقعہ اٹھا کر رکھا تھا، یہ اچھی موت کا ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے آخر میں رکھوں گا اور پھر اپنی بات کو ختم کروں گا ان 25 علامتوں کو بتانے کے بعد، چونکہ حسن خاتمہ سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ زندگی بھر آپ نے جو کچھ کیا ہوگا یاد رکھیے وہ ایک طرف، اور آپ کی موت کس حالت میں آئی وہ ایک طرف، یاد رکھیے، ایک بڑے میں بڑا امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ تو حسن خاتمہ کیسے ہوتا تھا، اچھی موت کیسی ہوتی ہے، اچھی موت کی کیا علامتیں ہیں، زندگی میں جو دین پر چلا، دین کے لیے قربانیاں دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیسی اموات دی، کیسی موتیں آئی ان کی، وہ تعجب خیز ہوتی ہے مان لے۔ تو میں نے ایک موت کا واقعہ آپ کے لیے اٹھا کے رکھا تھا، اور ایک بہت عظیم شخصیت کا واقعہ ہے، وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ انبیاء اور رسول میں سے نہیں ہے، لیکن یہ ایک صحابی رسول ہے۔ آئیے ان کی موت کا واقعہ رکھتا ہوں تاکہ یہ پتا چلے کہ اچھی موت کیسی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کیسے اپنے پاس بلاتا ہے اور آخر وقت میں کیسے ان سے اعمال کرواتا ہے۔ آئیے میں ایک موت کا واقعہ رکھتا ہوں، اور وہ ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا، یاد رکھیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یاد رکھیے، یہ ایک بہت ہی مخلص، ایک مومن اور بہت ہی مخلص، بہت زیادہ قربانیاں دینے والے صحابہ میں سے ہیں۔ یہ مدینے کے سردار تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی اپنے شہر آنے کے لیے، ہجرت کر کے، جب آپ کو مکے میں عمل نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ اور ان کے تعلق سے علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جس طرح سے مہاجر کے اندر ابو بکر کا مقام ہے، اسی طرح انصار میں سعد بن معاذ کا مقام تھا، یاد رکھیے۔ بڑے جلیل القدر، ایک عظیم صحابی، یاد رکھیے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ جنگ خندق ہوتی ہے، جنگ خندق میں زخم لگ جاتا ہے، زخم ایسا لگتا ہے کہ وہ بھرتا ہی نہیں، یاد رکھیے، اور ایک رگ کٹ جاتی ہے جس سے مسلسل خون نکلتا ہے، کنٹینیوسلی بلیڈنگ ہوتی ہے، ایک لمبے عرصے تک علاج چل رہا ہے، اور وہ نس کٹی رہتی ہے، علاج نہیں ہوتا، خون نکلتے رہتا ہے۔ جنگ خندق میں شہید ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے علاج کیا، زخموں کو جو ہے مرہم لگائے کہ شفا مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے زخم کو جو ہے لگا رہے ہیں مرہم، علاج کر رہے ہیں، اور خوب دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ سعد بن معاذ خوب دعائیں دے رہے اپنے صحابی کو، دعائیں دے رہے ہیں، یاد رکھیے، اور دعا دیتے دیتے کہہ رہے ہیں کہ اے اپنے قوم کے سردار، چونکہ قوم کے سردار تھے، آپ سن فرما رہے ہیں، اے اپنے قوم کے سردار سعد، تو نے سارے وعدے پورے کیے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے پورے وعدے جو تجھ سے کیا، اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کریں گا۔ یہ بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور واقعی میں ان کی بڑی قربانیاں تھی۔ چیلنجنگ دور کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر بلا لینا بہت بڑا چیلنج تھا، یاد رکھیں، اپنے آپ کو ختم کر دینے والا چیلنج تھا یہ۔ آپ نے قبول کیا اور سارے وعدے پورے کیے، جو کہا تھا پورے کیے، اور اللہ کے خود کہہ رہے سعد تو نے سارے وعدے پورے کیے، جو تو نے کیا، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ نے جو تجھ سے وعدے کیے پورے کریں گا۔ اس کے بعد یاد رکھیں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا اور آپ انتقال کر گئے، اس زخم کی تاب نہ لا سکے، انتقال کر گئے۔ اب انتقال آپ کا ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں ہے، تشریف فرما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ کا ایک خاص بندہ فوت ہو گیا ہے، آج اللہ کا ایک خاص بندے کا انتقال ہو گیا ہے، یہ خبر دیتے، یاد رکھیے، اور آسمان کے جو ہے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں، یاد رکھیے۔ اب اندازہ لگائی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی، جس کو کہیں گے مقام اللہ کے پاس، کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، بشارت دیتے ہیں کہ آج آپ کا ایک ساتھی، کون انتقال کیا آپ کو بھی بتایا نہیں ہے، بشارت دیتے انتقال ہوا،
اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ایک روایت میں الفاظ ہے ایسے فرشتوں کو نازل کیا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں آئے نہیں تھے اس شخص کی موت کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں گھر سے، باہر نکل کے صحابہ سے انکوائر کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کس کا انتقال ہوا میرے صحابہ میں سے؟ مجھے ابھی خبر دی گئی جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں طبقات ابن سعد کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابہ دوڑ کر چلو، دوڑ کر چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سعد کو اللہ کے فرشتے غسل دینے میں سبقت لے جائے جیسا انہوں نے اس سے پہلے جو حنزلہ کو کر دیا تھا۔ حنزلہ رضی اللہ عنہ کو یاد رکھیے فرشتوں نے غسل دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے لگے اور کہا لوگوں جلدی چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائے اور سعد کو فرشتے جو غسل دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تیز چل رہے تھے، اتنے فاسٹ چل رہے تھے کہ ہماری چادریں اڑ کر پیچھے رہ گئی۔ ہوتا ہے نا آدمی جب تیز چلتا ہے تو جو آنکھ پہ کوئی چیز ہے کپڑا گر جاتا ہے، ہماری چادریں پیچھے رہ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی چلے، اتنے تیز چلے کہ ہمارے جو جوتوں کے تسمے تھے لیس ٹوٹنے لگے۔ آدمی ٹائٹ باندھتا ہے نا، پہلے زمانے میں لیدر کا لمبا شوز پہنتے تھے اور اس کو ایسا لیس گول گول گھما گھما کے بڑا لمبا باندھنا پڑتا تھا اور جوتے اتارے نہیں جاتے تھے، وہ ہمیشہ پیروں میں رہتے تھے، وہ پہنے ہوئے رہتے تھے، کافی اونچے اونچے ہوتے تھے، تو ہمارے لیس ٹوٹنے لگے، آپ سب اتنے تیز بھاگنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، وہاں جب پہنچتے ہیں یاد رکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو جو ہے غسل دیا جاتا ہے، یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے ہیں، غسل دینے کے بعد جنازہ اٹھایا جاتا ہے، جنازہ لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد کا جنازہ اتنا ہلکا پھلکا ہے کہ ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم نے کسی انسان کو اٹھایا اپنے کاندھوں پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں وزن کیسے محسوس ہوگا میرے صحابہ، تمہیں وزن کیسے محسوس ہوگا؟ فرماتے ہیں سعد کے جنازے کو اللہ کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، فرشتے ابھی موجود ہے اور وہ فرشتے جو آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آئے ہیں۔ یہ ایک شخص ہے، ایک صحابی ہے، اور یہ ان کا دین اور ایمان تھا اور یہ مخلص تھے اپنے اعمال میں کہ اللہ ایسی موت نصیب کر رہا ہے۔ یہ فرشتے آگے اعلان کرتے ہیں، ایسے فرشتے نازل ہوتے جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر خود جاتے ہیں، جنازے میں خود آپ موجود رہتے ہیں۔ آئیے آگے واقعہ چلتا ہے، تو فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگے اور کہتے ہیں 70,000 فرشتے آج سعد کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے زمین پر آئے اترے ہوئے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آئے تھے۔ 70,000 اینجلز، فرشتے جو آسمان سے اترے ہیں جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں آئے تھے، صرف اور صرف سعد کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے موجود ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ایک ایسی بات کہتے ہیں، یاد رکھیے، جو اس صحابی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کہی گئی اور نہ ہی پچھلی کتابیں جو آج موجود ہے اس میں ایسی کوئی بشارت یا ایسی کوئی خوبی کسی شخص کی یا کسی صحابی رسول کی بتائی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی اور پچھلے انبیاء کے صحابہ میں سے، جو ان کے لیے بیان کی گئی۔ اور یہ ایسی بڑی فضیلت ہے، تعجب خیز فضیلت ہے، حیرت انگیز فضیلت ہے۔ حدیث میں الفاظ اس طرح سے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سعد کی وفات ہوئی تو اللہ کا عرش بھی خوشی سے کانپ گیا۔ جب سعد کی وفات ہوئی تو اللہ کا عرش بھی خوشی سے کانپ گیا۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نے تو کسی حدیث کے ذخیرے میں کسی انسان کی موت پر یہ فضیلت نہیں سنی آج تک۔ یہ صحیح روایت کہ سعد کی موت پر اللہ کا عرش خوشی سے کانپ گیا، کسی روایت میں ہل گیا، کسی روایت میں جھوم گیا۔ ہوتا ہے نا جو آدمی خوش ہو جاتا ہے، سرور بولتے ہیں، جھوم جاتا ہے کہ کتنی خوشی کی خبر تھی۔ تو اللہ کا عرش بھی ہل گیا، جبریل امین نازل ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے اترتے ہیں، رحمت اللہ عالمین کچھ شامل ہوتے ہیں اور آپ جاتے ہیں یاد رکھیے تدفین تک۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، یاد رکھیے، ایک صحابی کا جو میں نے سوچا تھا آخر میں رکھوں گا۔ حسن خاتمہ کیسے لوگوں کا ہوتا ہے جب لوگ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، نیتوں کو خالص رکھتے ہیں، تو اللہ حسن خاتمہ کرتا ہے۔ ایک تو شہید بھی ہے، شہید کیسا جنگ میں زخم لگا اور اسی سے انتقال ہوا نا، تو شہید ہوتے چاہے جنگ کے میدان میں نہ بھی ہو تو وہ شہید ہے ایک۔ اس کے بعد زخم لگا، خون بہ رہا تھا، یاد رکھیے، اس سے خود اللہ کے رسول نے ان کا علاج کیا، دعائیں دے رہے تھے، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات تھی، یاد رکھیے۔ اور ایسے فضائل ان کے تعلق سے آتے ہیں، یہ بڑے کم صحابہ کے تعلق سے آتے ہیں یا بڑے کم لوگوں کے تعلق سے۔ تو یہ تھا حسن خاتمہ۔ تو ایمان اور اخلاص بڑا ضروری ہے حسن خاتمے کے لیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ حسن خاتمے کی صرف دعائیں کر رہے ہیں، حسن خاتمے کے لیے اعمال کا بیک اپ بھی لگتا ہے، یاد رکھیے۔ ہم لوگ صرف دعاؤں میں لگے کہ یہ دعا ہو گئی تو فلاں ہو جائے گا، وہ دعا ہوں گی تو فلاں ہو جائے گا، اور عجیب و غریب معاملہ ہے ہمارا۔ ہر معاملے کو ہم چاہ رہے دعاؤں سے معاملہ رفع دفع کر دے۔ اس کا مسئلہ صرف دعا کر لو، ارے اٹھ کر کوشش بھی کر میرے بھائی، دعا تو ہے ہی لیکن کوشش، تو یہ بھی تو ایک چیز ہے۔ اب لوگوں کا تو یہاں حال یہ ہو گیا
کیونکہ جنگ بھی چل رہی ہے تو لوگوں کو بددعاؤں سے ہی کام لے رہے ہو، دعاؤں سے معاملہ چلانا چاہ رہے ہو، وہاں بھی کوئی کوشش کی ضرورت نہیں ہے اے اللہ دشمن کے ہتھیار میں کیڑے پڑ جائے، ہتھیاروں میں کیڑے نہیں پڑتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، کوشش کے ساتھ دعائیں ہیں۔ تو یہ صحابہ تھے، ایمان لائے، اعمال کیے، اللہ کو راضی کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی آپ کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی، تو ایسی اموات، ایسی موتیں اور ایسے نمونہ ہم کو ملتا ہے، سبحان اللہ، عجیب و غریب موت، ایسی نشانیاں اتنی، اس کے ایسا حسن خاتمہ جس کے تعلق سے ہم صرف سوچ سکتے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان والے ہوں اور اخلاص۔ اسی لیے میں نے شروع میں ایک پوائنٹ رکھا تھا کہ ایمان اور اخلاص ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ میری باتوں کو جو موت کی علامتیں رکھ رہا ہوں، ورنہ کسی منافق کو، کسی مشرک کو یہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا اچانک موت آنا اچھی موت کی نشانی ہے؟ تو دیکھیے، اچانک موت آنا یہ اچھی موت کی علامت تو نہیں ہے، لیکن یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، پسندیدہ بھی نہیں کہ لوگ اس طرح سے وہ کرے، اس لیے کہ اس میں توبہ کا وقت نہیں ملتا ہے۔ جیسا ایک انسان ہارٹ اٹیک آ گیا، اچانک ہو گیا، توبہ کا موقع نہیں ملتا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے، بیماری سے گزرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، لائف چینج کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے نا، موقع مل جاتا ہے۔ اچانک آنے والی موت میں وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اچانک آنے والی موت کو بری چیز بھی نہیں ہے، مطلب کوئی یہ نہ بولے گا ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا اچانک مر گیا مطلب بری موت مرے، نہیں، بری چیز بھی نہیں ہے، لیکن ایسی موت بھی نہیں ہے کہ اس کو کہے کہ اچھی موت کی علامت ہوئی، اس میں بھی ان کو ہم انٹر نہیں کر سکتے۔ پلس اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ایسی موت دے جس سے وقت ملے توبہ کرنے کا، تو لہٰذا اچانک والی موت میں یہ نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسی موت سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اچانک آئے، ٹھیک ہے، لیکن آ جائے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مرنے والا برا انسان تھا، بلکہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے ان کے لیے ایسا ہی لکھا تھا، اور اس سے عبرت ہم یہ لیں گے کہ ہمیں ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ نہ کرے اچانک موت بھی آئے تو ہم جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو تو توبہ وغیرہ ہم نے یہ جو معاملات دنیا کے تھے نپٹائے ہوئے ہوں، لہٰذا اچانک آنے والی موت اچھی موت کی نشانی میں سے نہیں ہے یاد رکھیں۔ جی السلام علیکم، میرا سوال ایسے لوگوں کے تعلق سے ہے کہ جو ہمیشہ موت کے خوف میں رہتے ہیں، یہ کریں گے تو مر جائیں گے، وہ کریں گے تو مر جائیں گے، یہاں جائیں گے تو مر جائیں گے، تو ان لوگوں کو جب موت آتی ہے، چاہے اس وجوہات کی وجہ سے موت آ جائے، کسی اور وجہ سے موت آ جائے، تو ان کی موت کیسی ہے؟ میں نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ہے جس کو ایک فوبیا ہے، یہ ایک قسم کی ایک طرح سے ذہنی بیماری ہوتی ہے، یاد رکھیں، جس میں انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، وہ گاڑی میں بہت سے لوگ سفر نہیں کرتے، ہائی وے پہ جائیں گے تو مر جائیں گے، یا اسی طرح جہاز میں ٹریول نہیں کرتے، نہیں اندر جائیں گے تو مر جائیں گے، اور یہ خوف رہتا، حتیٰ کہ ان کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کبھی کہ رشتہ دار کہیں چل جائیں گے تو مر جائیں گے، ابھی بچہ گیا تو شاید مر جائیں گا، مرنے کی خبر آئیں گی، ابھی شوہر گیا تو موت کی خبر آنے والی ہے، ایک فوبیا، ایک ڈر ہوتا ہے، اور اس سے وہ ہمیشہ موت سے ڈر رہتا ہے اور وہ سوچتے رہتے ہیں موت کے بارے میں، تو یہ قسم کی بیماری ہے۔ اس کے تعلق سے پہلے تو میں گزارش کروں گا وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے کاؤنسلنگ لے، ٹھیک ہے، کاؤنسلنگ کروائے اپنی، اور اس کا علاج کروائے۔ یہ ایک فوبیا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو دھول کا ہوتا ہے، مٹی کا ہوتا ہے، گندگی کا ہوتا ہے، موت کا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ایکسیسو صاف صفائی کا ہوتا ہے، یہ فوبیا ہے، سب اللہ کا ڈر ہے کہ گندا ہو جاؤں گا بلکہ کنٹینیو صاف کرتے رہتے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ فوبیا ہے، تو اس کا علاج کروانا چاہیے۔ رہا سوال یہ کہ اگر کسی کو ایسا ڈر تھا اور ایسے شخص کو موت آ جائے، چاہے جس بھی حالت میں ہو، تو اس کی موت کا کیا؟ دیکھیے، موت کے تعلق سے تو میں یہ بتا دوں کہ اس سے ڈر کر فائدہ نہیں ہے، اس کی تیاری کر لینا اس کے ڈر سے، یہ عقل مند انسان کر سکتا ہے، چونکہ آنا تو ہے ہی، ہر انسان کو جو ڈرتا ہے، جو نہیں ڈرتا ہے، آنا سب کو یاد رکھے، تو لہٰذا اس کی تیاری کریں، اس کی حقیقت کو سمجھے، اور اس کے ڈر کو نکالنے کے لیے کاؤنسلنگ وغیرہ کروائے اپنی، تاکہ وہ ڈر نکلے۔ لیکن باوجود اس کی موت سب کو آنا ہے، تو ایسے شخص کی بھی اگر موت آتی ہے تو ہم اس کی موت کو برا نہیں کہیں گے، یاد رکھیں، حالانکہ وہ بیچارہ ڈرتا تھا، اس سے ایک فطری ڈر بہت چیزوں سے ہوتا ہے، جیسا کچھ لوگوں کو جانوروں کا ڈر ہوتا ہے، کیڑے مکوڑوں کا ڈر ہوتا ہے، کتے سے لوگ ڈرتے ہیں، بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بلیوں سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، میں نے دیکھا ایک آدھ بلی آیا تو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ ڈر تھا، اس ڈر کی وجہ سے انشاءاللہ ان کی موت کا کوئی مسئلہ نہیں، سوائے اس کے کہ یاد رکھیے وہ اچھی نشانیوں میں سے ہو، پھر وہ مومن ہو، ایمان والے ہو، باقی ساری چیزیں، تو وہ ڈر کی وجہ سے اگر وہ مر گیا یا اس ڈر کی حالت میں وہ مر گیا تو اس کی موت کو اچھا برا نہیں کہا جائے گا، ہاں وہ کس کیفیت میں مرا، کلمہ اس نے پڑھا تھا کہ با ایمان تھا، گیا تو اس کو اچھی موت اس اعتبار سے انشاءاللہ جس کہا جائے گا۔ خواتین میں اگر کوئی سوال ہو مائک پر تو ہم لینے، چونکہ چٹس پر تو خواتین کی طرف سے سوالات آ رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا، اگر کوئی انسان اپنی عزت بچانے کے لیے مثلاً عورت اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے تو کیا یہ بھی گناہ ہوگا؟ جیسے کئی بار اس ایسے حالات آتے ہیں کہ عورتوں کی عصمت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، تو ایسی حالت میں کیا اپنے آپ کو ختم کر لیں؟ تو یاد رکھیے، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، کسی بھی حالت میں وہ اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتا، چاہے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جا رہا ہو، کیونکہ اپنی خود جان لے لینا شریعت میں ہم کو اجازت نہیں ہے، یہ شریعتاً حرام ہے۔ تو سوال تھا کہ یہ خاتون ہے، اس کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈال دے رہا تو کیا اپنے آپ کو مار لے؟ دیکھیے، آپ کو شریعت بھی اور کانسٹیٹیوشن بھی رائٹ دیتا ہے
کہ اپنے دفاع میں آپ لڑ سکتے ہیں، اور لڑے میں سامنے والا مارا بھی جائے تو آپ کو دوشی یا مجرم ٹھہرایا نہیں جائے گا، صرف آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ پر اس نے واقع میں وہ کیا تھا جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری بار میں نے لوگوں کو سنا، کسی نے میرے پہ حملہ کر دیا، میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کے میں اپنے آپ کو مار لوں۔ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ وہ جو ہتھیار ہے اسے سامنے والوں کو مار کے اپنے آپ کو بچاؤ نا۔ اپنے آپ کو قتل کرنا یہ کون سا مسئلہ ہوا؟ آپ اپنی دفاع کرو، آپ اس سے لڑو، آپ اس سے اسٹرگل کرو، اللہ رب العزت اس کا اجر دیں گا۔ لیکن اپنے آپ کو ایسے حالت میں قتل کر دینا، مار لینا، یہ سوسائڈ کہلائیں گا، یہ طریقہ نہیں۔ چونکہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو کوئی انسان بولے گا میں اتنی خطرناک بیماری ہوں کہ اپنے آپ کو مار لوں، آپ بولیں گے نہیں مار سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ میرے اتنی بری حالت ہے، فلاں ہے۔ میں ایک صاحب کا واقعہ جانتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان پر رحم کرے۔ میں سمجھتا ہوں آج سے 8 یا 10 سال پہلے مجھے انہوں نے کال کیا تھا ایک شہر سے، اور مجھ سے کہا کہ ان کو ایک بیماری جس سے ان کی سکن نہیں آتی تھی، بیماری اسکن نکل جاتی تھی۔ اب ہوتا کیا تھا، وہ جب دھول مٹی لگتی تھی نا، پورے پھوڑے پھنسیاں آ جاتے تھے اس کی وجہ سے، پورا دن رات پوری زندگی ایسی، پورے آنکھ پہ سے پھوڑے اور پھنسیاں، پورا آنکھ جلدی نہیں ہے۔ اب وہ ایٹماسفیئر میں دھول رہتی ہے، اسے انفیکشن اور پھوڑے پھنسیاں پورے آنکھ، نہ وضو کر سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے، مطلب سمجھے نا آپ، نماز کو ہاتھ رکھیں گے، پیشاب رکھیں گے، سب پھوٹ جاتے ہیں بس اس سے پورے۔ ایسی کیفیت میں صرف لیٹے رہتے تھے، ان کو اٹھا کے ادھر کرتے تھے۔ تو مجھ سے کال کر کے پوچھا کیا ایسی حالت میں میں مر سکتا ہوں؟ کوئی زہر کھا کر، یا میں کچھ دوا لے لوں ایسی کہ میں مر جاؤں، کیونکہ زندگی ایسی ہے، نہ کچھ کر سکتا۔ تو بہرحال جب میں نے فتاوی علماء کے پڑھے تھے، جاننے کے لیے ایسے لوگ کیا کر سکتے ہیں، یاد رکھیے ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ جب تک اللہ نے زندگی آپ کو جینا ہے۔ جب موت آئیں گی تب قبول کرنا ہے، اللہ ان پہ رحم کرے، مغفرت کرے۔ اس کے 4-5 مہینے بعد مجھے پتا چلا ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال تم مر نہیں سکتے ہیں، تو لہٰذا کوئی بیماری کی وجہ سے اپنے آپ کو مار لوں نہیں، کوئی آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے میں اپنے آپ کو مار لے نہیں۔ میرے کو کسی نے ایسے الفاظ بول دیے کہ میرے دل کو اتنا، میرے ضمیر کو لگ گیا کہ اب جی کے فائدہ نہیں، میں اپنے آپ کو مار لوں نہیں۔ آپ اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے جو ہم کو دیا گیا ہے۔ ہم اس کے صرف پروٹیکٹر ایک طرح سے، مطلب اس کے صرف ذمہ ہم اس کو سنبھالتے ہیں، ہمارے کو کوئی رائٹ نہیں ہے اس کو اپنے آپ کو ختم کرنے کا۔ ہے تو زندگی دینے والا ہی موت دیتا ہے اللہ رب العزت، تو لہٰذا ایسے سچویشن میں بھی آپ اپنی جان نہیں لے سکتے۔ جس چیز سے آپ اپنی جان لینے کی سوچ رہے ہیں اسی طریقے سے اپنی جان بچانے کی سوچی سامنے والے کو نقصان پہنچا کر، کیونکہ یہاں وہ قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ اپنی دفاع میں، اپنی عزت کی دفاع میں، اپنی جان کی دفاع میں آپ اس کو اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کرے نہ کہ جان لے۔ میں نے کئی لوگوں کو سنا اگر کوئی فلاں ہوا، حملہ ہو گیا، ایسے ویسے لوگ آ گئے تو کیا کرنا، بولے وہ کرنٹ کا بٹن دبانا اور انگلی اندر ڈال دینا۔ تو جب آپ اتنی ہمت کر رہے ہیں تو یہ پلان کرو کہ کرنٹ کا وائر نکال کے دوسرے کو کرنٹ کیسے دینا۔ اپنے آپ کو مارنے کی کیوں بات سوچ رہے ہیں؟ جب سامنے والا اتنی تکلیف آپ کو پہنچا رہا ہے کہ آپ بولے اس سے موت بری، اپنے دفاع کرو اس سے۔ تو بہرحال یہ بالکل درست نہیں ہوگا کہ اس قسم سے کچھ بھی کوئی انسان ڈیسیجن یا فیصلہ لے۔ جی السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اچھی علامتوں میں یہ بتایا کہ جس شخص کا پیٹ کے درد سے انتقال ہو جائے وہ شہیدوں میں شمار ہوگا، تو وہ مطلب پیٹ کا درد ایک تو طویل بیماری ہو یا پھر مطلب موت سے کچھ 3-4 گھنٹے پہلے جب ہی شروع ہوا ہو اور اس سے انتقال ہو جائے، تو وہ مطلب کیسا رہے گا اس میں؟ جی بھائی نے سوال کیا کہ ایک شخص سے ان کا انتقال ہوا، یا انتقال اگر کسی کا ہو جو پیٹ کی بیماری سے مرنے کا، میں نے کہا تو انہوں نے سوال کیا طویل عرصہ، ایک لانگ ڈیوریشن تک وہ پیٹ کی بیماری میں مبتلا رہ کر پھر انتقال کرے تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے، یا پھر کوئی انسان کو بس موت سے کچھ دیر پہلے پیٹ کی تکلیف پر مر جائے؟ دیکھیے انسان چاہے طویل عرصے سے بیمار ہو پیٹ کی تکلیف سے، یا پیٹ کے کسی مسئلے سے اس کا اچانک میں انتقال ہو، دونوں شامل ہے اس میں۔ جیسا مثال کے طور پر پیٹ میں ایک انسان کی ٹیومر تھا، پیٹ میں ایک السر تھا، پیٹ میں کوئی چیز ڈیولپ ہو گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا، اچانک تکلیف ہوئی، 2 گھنٹے بعد انتقال ہو گیا، لیکن پیٹ سے ہی تھا نا تعلق اس کا، پیٹ میں ہی وہ چیز ہوئی تھی نا، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ چاہے پہلے سے معلوم ہو، لمبے عرصے سے علاج چل رہا ہو، یا اچانک معلوم ہو اس کا انتقال ہوا ہو، لیکن اگر پیٹ کی بیماری تھی تو انشاءاللہ عزیز اس کو ساری فضیلتیں حاصل ہوں گی کہ پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہوگا، اور یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ تو وہ انشاءاللہ عزیز چاہے تھوڑی دیر پہلے ہو یا لانگ ٹرم سے ہو، لمبے عرصے سے ہو۔ جس کا انتقال ہوا اس کے بہت زیادہ جو قریبی لوگ ہیں جیسے کہ والدہ ہو گئے، والد بھائی، تو ان کے خواب میں وہ شخص کا آنا اور مطلب اس طرح سے کہنا کہ میں مزے میں ہوں یا میں ٹھیک ہوں، یا مطلب میں جب میری یہاں پر آنکھ بند ہوئی اور سیدھا میری آنکھ جنت میں کھلی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ کوئی انسان کا انتقال ہو جائے اور انتقال کے بعد وہ اس کے نزدیکی لوگ جو نیئر اینڈ ڈیئر ہوتے ہیں، آس پاس کے لوگ جو اس کے والدین ہیں، بھائی بہن وغیرہ ہیں، ان کے خواب میں آئے اور خواب میں آ کے یہ کہے کہ میری جیسی آنکھ بند ہوئی میں جنت چلا گیا، میرا معاملہ اچھا چل رہا ہے، میں یہ کہوں گا اس کو آپ ایک بشارت لے، ایک خوشخبری لے کہ خواب کے ذریعے ایک اچھی خبر آپ کو دی جا رہی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ خواب جو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، تو یقیناً یہ خواب دیکھ کے خوشی ہوئی گی نا کہ جنت میں چلا گیا آدمی بتایا جا رہا ہے، یا نعمتیں کچھ کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، یا خوش نظر آ رہا ہے، اچھا لگتا ہے نا، خوشی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے۔ دوسرا خواب ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کو دیکھ کر آدمی ڈر جاتا ہے۔
حدیث میں وہ خواب کسی کو بولنا نہیں چاہیے جس سے آپ ڈرتے ہیں، اس کو خاموش چھپا کے رکھ لینا چاہیے، اور اچھے خواب کو نیک لوگوں کو بتانا چاہیے جا کر، ٹھیک ہے؟ تو برے خواب کو بتانا نہیں چاہیے، کسی کو شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور تیسرا خواب ہوتا ہے نفسیات سے آتا ہے، سائیکولوجیکل ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کو خواب میں بھاگنا نہیں آتا، سائیکل کا پینڈل مار رہے سائیکل چلتی نہیں، گاڑی کا ایکسیلیٹر دیتے گاڑی آگے بڑھتی نہیں، نارمل ہے، شیر پیچھے لگ گیا بھاگنا آ رہا نہیں، سائیکولوجیکل ہوتا ہے کچھ تو بھی ہے۔ بہرحال یہ سب چیزیں نفسیات سے ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ جو خواب نے دیکھا اچھا خواب تھا میں یہ کہوں گا، کیونکہ اس کو دیکھنے سے آپ کو خوشی ہو رہی ہے، اچھا لگے نا کسی کو پتا چلا کسی کا انتقال ہوا اور وہ جنت میں ایسے اچھا خواب ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے اس کی وجہ سے آپ بشارتیں نہیں لے سکتے کہ ہاں اس کا مطلب واقعی میں وہ جنتی ہے۔ پھر جس کو خواب آیا اگلی بار کو بولا تو اس کو جا کے پوچھ رہے اس کے بارے میں کچھ خواب آیا کہ آپ کو، تاکہ وہ سب نہیں، پھر وہ ایک نئے راستے کھل جاتے ہیں برائی کے۔ لیکن جب تک وہ اس کے اطراف والوں کو آ رہا ہے، میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی طرف سے اس کی خوشخبری ہے کہ اچھا خواب دکھایا جا رہا ہے، اور اللہ کرے کہ اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جیسا خواب میں انشاءاللہ سے دکھایا جا رہا ہے۔ اسی سال کا کورونا میں انتقال ہونے والے شخص کا شمار کیا شہید میں ہوں گا؟ تو دیکھیے جو کورونا ہے، کووڈ-19 جو وائرس ہے، یہ ہم کو پتا ہے یہ تعاون میں سے نہیں تھا، یہ وبا میں سے تھا۔ تعاون اور وبا دو الگ الگ بیماریاں ہوتی ہے، تعاون میں مرنے والا شہید ہے، وبا میں نہیں، اس لیے کہ حدیث میں تعاون مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، اور ہم جانتے ہیں مدینے میں کورونا سے لوگوں کے انتقال ہوئے، تو مطلب کورونا تعاون نہیں تھا، کورونا تھا وبا۔ وبا ایک الگ ٹائپ کا ڈیزیز ہوتا ہے اور تعاون الگ ہوتا ہے۔ تعاون کیا ہوتا ہے پہلے بتا دیتا ہوں۔ تعاون ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کو پھوڑے آ جاتے ہیں، پھوڑے، خاص طور سے وہ ساری جگہوں پہ جس پہ وہ بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، رکھتا ہے، پھر وہ الگ الگ رنگ میں بڑے ہوتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں، پھوٹ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر پھوٹ جاتے ہیں۔ تعاون کی جو بیماریاں ہوتی تھی آج کل الحمدللہ ویسی بیماریاں دیکھنے کو نہیں ملتی، لیکن پاسٹ میں خاص طور سے یورپ وغیرہ میں بیماریاں بہت کامن تھی، اور اگر ابتدائی دور میں دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ایک بہت بڑا تعاون آیا تھا جس سے بہت کثیر تعداد میں صحابہ کا انتقال ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ بہرحال وہ ہے، تو تعاون مدینے میں داخل نہیں ہوں گا، اور ہم جانتے ہیں جو کہ حدیث میں تعاون اور دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن ہم جانتے ہیں کورونا سے مدینے میں انتقال ہوا لوگوں کا، تو پھر لوگوں علماء نے کہا، پہلے تو یہ کہا تھا یہ تعاون ہے، بعد میں جب مدینے میں شروع ہوئے کیسز تو پھر انہوں نے کہا تعاون نہیں ہے، جو کہ تعاون مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ وبا ہے۔ وبا ایک ڈفرنٹ کائنڈ کا ڈیزیز ہوتا ہے جو ہوا سے، پانی سے، سانس کے ذریعے پھیلتا ہے، بٹ یہ تعاون نہیں تھا، تو لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جو لوگ اس میں انتقال کر گئے، اللہ رب العزت ان کے گھر والوں کو بہرحال صبر دے، اور ان کو ظاہر سی بات ہے اس کے تکلیف کا بدلے میں اجر اللہ تعالیٰ دیں گا۔ پھر جس کیفیت میں تھے، وہ جیسی حالت میں تھے، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس حالت کے اعتبار سے ان کے ساتھ انشاءاللہ فیصلے کریں گے۔ جی السلام علیکم جی، میرا سوال یہ تھا کہ عالموں نے، علماء نے اور سلف صالحین نے ہم کو یہ ترغیب دی ہے کہ ڈر رکھنا چاہیے کہ موت اچھی نہیں ہوں گی، اس بات کا ڈر رکھنا چاہیے، لیکن اب وہ ڈر رکھنا اور جو جن لوگوں کو بدگمانی ہو جاتی تو دونوں میں فرق کیسا کریں گے اور بیلنس کیسا رکھیں گے، ڈر رکھنا اور پازیٹیو تھنکنگ؟ پہلے ایک اچھا سوال کیا کہ جب ہم کو موت سے ڈرنا چاہیے، لیکن وہ موت کے وقت وہ بیلنس کیسا معاملہ ہو کہ ڈر بھی رہے اور امید بھی رہے، مطلب وہ بیلنس ہونا چاہیے وہ چیز، مطلب یہ نہیں کہ بدگمانی میں ڈر تبدیل ہو جائے کہ اللہ سے بدگمان آدمی بدظن ہو جائے کہ شاید اب میرا تو یہ ہوگا شاید، تو دونوں کے بیچ بیلنس کیسا ہو۔ تو آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ ایک صحابی کی انتقال کا وقت تھا اور وہ بستر پہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بیٹھے اور کہا کیسا لگتا ہے؟ تو کہا ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے، اپنے گناہوں سے اور اس کی پکڑ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، تھوڑی بہت بات چیت اور ہوئی، پھر پوچھا اب کیسے لگتا ہے؟ تو کہا امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، میری مغفرت کرے گا، مجھ پر رحم کرے گا۔ تب اللہ کے رسول نے یہ جملے ادا کیے، کہا ہاں جو ایسے مرا خوف اور امید کے بیچ میں، پہلے خوف تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی پکڑ کی وجہ سے، پھر امید تھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے اور معافی کے لیے، ہے نا؟ تو جو ایسی حالت میں مرا یہ حقیقی اور صحیح موت ہے، یہ اچھی موت ہے۔ تو ہمیں بیلنس اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اپنے گناہوں سے ڈرتے بھی رہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ساتھ میں ہو، دونوں ایک ساتھ چلیں گا، ہینڈ ان ہینڈ جس کو بولیں گے، الگ سے نہیں۔ تو اللہ سے بدگمانی تو کبھی نہیں ہوں گی، چاہے میں کتنا بھی گناہ گار تھا، میں کتنا بھی سیاہ کار تھا، میں نے نہ جانے کتنے گناہ کیے تھے، میں نے انگنت گناہ کیے تھے اپنے رب کے ساتھ، لیکن پھر بھی میں نے نا امید موت کے وقت نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر، میری توبہ کو قبول کر، مجھ سے جو ہوا میری پکڑ نہ کر، میرے لیے آخرت کو آسان کر، نا امید نہیں ہونا۔ کیونکہ اگر آپ موت کے وقت نا امید ہو گئے تو یہ تو بدظن، آپ نے بدظنی اختیار کری اللہ سے، حسن ظن نہیں رکھا، اور حسن ظن تو عبادت ہے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہی شرعی عبادت ہے کہ میرا رب میرے ساتھ اچھا کریں گا، میرے ساتھ برا انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بیلنس ہے کہ خوف، ڈر اور امید ایک ساتھ دونوں چلتی رہے، اور یہ ایمان والا ہے، یہ ایمان والے کی ایک علامت ہے۔ کہ اتنی سو باتیں ہوتی دین وغیرہ کے مذہب کی، اور جیسے کانفرنس میں آ کے ہم بیٹھے تو ایک ایمان تازہ ہو جاتا بعد میں، لیکن وہ ایک ہی نصیحت آپ کیا کریں گے ایسا
کہ وہ ایک دم مطلب ہمارے اندر یہ جو بات ہے وہ ایک دم شکر کی طرح گھل جائے، جیسا پانی میں شکر گھل جاتی ہے ویسا ہمارے لائف میں آ جائے. ایک ہی آپ کو نصیحت کرنا ہے. میں نے ایک سوال کیا کہ میں ایک نصیحت کیا کروں، ایسی جو کانفرنس سے ہم جائے تو اپنے ساتھ لے کر جائے، تو میں یہ کہوں گا ایک نصیحت اگر ہم مجھ سے پوچھتے ہیں تو اعمال کو کریں، چھوٹے اعمال، لیکن کنٹینیو مسلسل اس کو تامے رکھیں، چھوڑنا نہیں اس کو. کبھی کبھار بڑے اعمال کرنے کے مقابلے میں چھوٹا عمل پکڑیے اور ہمیشہ کرنے کے ٹھان لیجیے، اس کو ٹھان لیجیے، یہ زیادہ افضل ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا انسان کبھی کبھار بڑا کوئی عمل کرے اس سے بہتر ایک چھوٹا عمل کرے لیکن کنٹینیوسلی کرے، مسلسل کنٹینیوسلی چلے. میں یہی نصیحت کروں گا کہ آپ جو باتیں سن رہے ہیں ان میں سے جو باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہے، جو پسند آ رہی ہے، جو باتیں آپ لے سکتے ہیں، جو بہت آسانی سے عمل ہو سکتا ہے، فوراً اس کو لے اور کنٹینیو دائمی طور سے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے اعمال بڑے بڑے نیکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. سلف صالحین کی کئی واقعات ہے یا کئی قول ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ جو گناہ ہوتے ہیں جس کو ہم چھوٹا سمجھ کے کرتے نا، یہ چنگاریوں کی جیسے ہے، جب بہت ساری چنگاریاں جمع ہو جاتی ہے تو ایک بڑی آگ لگ جاتی ہے. لہٰذا ویسے ہی کہوں گا بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع ہو جائیں گی تو ہم بڑی نیکیوں کی طرف جائیں گے، جیسا چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر انسان کو بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. السلام علیکم. میرے دو سوال ہیں. جو کینسر سے مرتے ہیں ان کے لیے شہیدی کا مرتبہ ہے کہ نہیں، اور جو خواب میں ایسا دکھتا ہے کہ اپنے ریلیٹیو کے بارے میں کہ ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، تو کیا وہ خواب کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ سوال آیا کہ کینسر سے جو انسان انتقال کرتا ہے کیا وہ شہید ہے؟ تو دیکھیے کینسر کے تعلق سے کوئی بات احادیث میں نہیں ہے. پیٹ میں اگر کوئی کینسر ہو تو پھر وہ شہید میں آ گیا، نیچرل ہے. پیٹ سے ریلیٹڈ ہم نے دیکھ لیا، پیٹ کی بیماری سے کسی بھی قسم کی تکلیف سے انسان کا انتقال ہو تو وہ شہید ہے. تو اگر ایسا کوئی کینسر ہے جو پیٹ میں ہے تو ہم کہیں گے پھر شہید ہے، کیونکہ ہم شہید کے تعلق سے ہم اپنے طرف سے نہیں بول سکتے یہ شہید اور یہ شہید ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہونا چاہیے نا. تو چونکہ حدیث میں وہ الفاظ نہیں ہے کینسر کے، پیٹ کی بیماری کے، تو اگر کینسر پیٹ میں تھا تو انشاءاللہ اگر اس سے انتقال ہوا تو وہ شہید کے درجے میں ہے اور وہ ایک اچھی موت کی بہرحال علامت. سوال یہ تھا دوسرا حصہ کہ اگر کوئی خواب میں آ رہا ہے اور برائی سے نظر آ رہی چیزیں کہ کسی انسان کے ساتھ برا ہو رہا ہے، کسی انسان کو تکلیف دی جا رہی ہے، تو ہم کیا کریں؟ پہلا، یہ خواب شیطان کی طرف سے جو آپ کو ڈرایا جا رہا ہے اس خواب میں تاکہ آپ مایوس اور رنجیدہ ہو جائے، بدگمانیاں اختیار کر لیں میت کے تعلق سے کہ ہماری میت تو خواب میں جہنم میں دکھ رہی، لہٰذا جہنم میں ہوں گے، بدگمانی ہو جاتی ہے نا پھر. تو یہ اس طرح سے شیطان کی طرف سے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ واقعتاً وہ انسان گناہ گار تھا اور خواب بھی ایسا آ رہا ہے تو میں یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ اس کے لیے کار خیر کے لیے، ثواب جاریہ کے لیے جو کر سکتے وہ کام کریں، لیکن اس خواب کو دوسروں کو نہ بتائے، کیونکہ ہمارے پاس خوابوں کے چکر میں بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. بلکہ یہ بہت کامن ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرے دن سب لوگ ایک دوسرے سے خواب میں آئے تھے کیا، خواب میں آئے تھے کیا، خواب میں سب وہ سسٹم ہی بن گیا ہو. اور کوئی نہ کوئی خاندان میں ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو صرف یہ خواب دیکھتے رہتا ہے کوئی مرد اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک رہتا ہی ہو، ایک عورتوں میں تو خاص رہتا ہے وہ، ان کو سب دکھتے، ہر آدمی آ جاتا ہے، انہوں کھا رہے، انہوں دفتر پہ بیٹھے ہوئے، انہوں مسکراتے ہوئے دکھ رہے. تو یہ بہت کامن ہے ایک دم، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے یہ درست نہیں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کسی رشتہ داروں کو ایسا ہو خواب میں آئے تو پہلا اس کو آپ سمجھیے شیطان کی طرف سے، چونکہ اس کو دیکھ کر آپ غمزدہ ہو جائیں گے نا ایسے خواب. دوسرا، میت سے کبھی بھی بدظنی مت رکھیے کہ وہ جو خواب میں دکھ رہا ویسا ہو رہا ہوگا، آپ یہ بولے شیطان کی طرف سے تھا، وہ ہم کو ڈرانے کے لیے کر رہا ہے، استغفر اللہ. انشاءاللہ اس سے اچھا ہوگا، ان کے لیے دعا کیجیے مغفرت کی، اور کر سکتے ہیں تو صدقہ جاریہ کے لیے ان کے کچھ کام آپ کر سکتے ہیں، مال کا خرچ کرنا ان کے لیے وغیرہ وغیرہ، جو بھی صدقہ جاریہ میں چیزیں آتی ہیں وہ آپ کام کریں، انشاءاللہ یہ بہتر رہے گا. کسی نے سوال کیا اگر کوئی انسان ہے جو بستر مرگ پر ہو اور بری حالت میں ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہگار ہوگا، اللہ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. یاد رکھیں، آپ کسی کے بارے میں بیماری سے، تڑپنے سے، پیر ہاتھ کے چلے جانے سے، عقل کے مارے جانے سے، کینسر ہو جانے سے، بڑی بیماری ہو جانے سے، چھوٹی بیماری ہو جانے سے، پیر ہاتھ کے جھڑ جانے سے، آپ یہ کبھی بھی وہ نہیں کر سکتے کہ یہ برا تھا بول کے یہ ہوا. ہو سکتا ہے اللہ اس کو آزمائش سے گزار رہا ہو اور اس آزمائش میں دیکھنا چاہتا ہو کتنا صبر کرتا ہے اور اس کے ذریعے آخرت کے اس کے سارے گناہ مٹا دینا چاہ رہا ہو. کیونکہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان کو اگر تکلیف بھی ہوتی ہے تاکہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور آپ نے حدیث میں کیا فرمایا تھا، وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ تم سے پچھلوں کو اللہ نے آزمایا، کچھ کو ایسے آزمایا کہ ٹاٹ کے علاوہ پہننے کو کچھ نہیں تھا. ٹاٹ بولے تو وہ کھدر کپڑا جو ہوتا ہے ایک دم، یا تھیلے جو بنتے ہیں نا، آج کل تھیلے پلاسٹک کے آتے ہیں، ٹاٹ کے آتے تھے پہلے، ٹاٹ، اور ان کے جسموں میں کیڑے پڑ جاتے تھے. آزمائش کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جسموں میں کیڑے پڑ جاتے تھے، غربت اتنی کہ ٹاٹ کے علاوہ پہننے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ ان سے محبت کرتا تھا، وہ
اسی کے نتیجے میں آزما رہا تھا اسے. تو لہٰذا آپ کسی کی بیماری آخر میں تڑپ کر مرنا، لانگ ٹرم تک بیمار ہو کر مرنا، آپ یہ نہیں بول سکتے گناہ گار تھا. ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو، جس کو بولتے ہیں نا گناہوں کا بدلہ یہاں لے رہا ہوں. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں وارننگ کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس چیز سے کہ کوئی اللہ سے ایسی دعا کرے کہ اللہ جو کچھ میں نے کیا دنیا میں میری جھڑتی لے لے. بالکل نہیں کر سکتے آپ ایسی دعا. ایک صحابی رسول تھے شدید بیمار، لانگ ٹرم سے بخار، بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی. اللہ کے رسول کو بتایا کہ آپ گھر آئے اور کہا تو نے کوئی دعا کی تھی؟ تو کہا میں نے دعا کی تھی. کہا کیا دعا کی تھی؟ تو کہا میں نے دعا کی تھی اللہ جو کچھ میں نے گناہ کیا اس کی سزا مجھے ہی مل جائے. تو کہا تو نے یہ دعا کیوں نہیں کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے، جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا.